والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الامین وسید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ انتہائی قابل احترام نمازی حضرات، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے چوتھی تراویح میں شریک ہیں اور آج چوتھے پارے کا آخری رب یعنی آخری پاؤ اور پانچواں مکمل پارہ آج ہم سماعت کریں گے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر عمل انسان کے لیے ہے اور اسے اس کا پتہ ہے سوائے روزے کے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی اس کی جزا جو ہے وہ رب ذوالجلال کے پاس ہے۔ وہ کتنی جزا دیتا ہے، کتنا بڑا انعام ہمیں دیتا ہے، اس کی جو صحیح مطلب اس کی متعین مقدار ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ آج کی تراویح میں ہم سورۃ النساء اس کی تلاوت سماعت کریں گے، اور نساء کہتے ہیں خواتین کو، چونکہ اس میں خواتین کے مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ النساء رکھا گیا ہے۔ لیکن تمام کے تمام مسائل خواتین کے مسائل نہیں، دوسرے مضامین بھی موجود ہیں۔ اس میں یتیموں کے حقوق کے بارے میں بھی بتلایا گیا ہے کہ اچھی کفالت ان کی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھنا چاہیے اور ان کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی آرفن ہے تو وہ گھر جو ہے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے اور یتیم کی اچھے طریقے سے پرورش کرنے کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اعزازات کا اعلان کیا ہے۔ پہلا اعزاز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کے سر پر محبت اور پیار سے صرف ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے ہاتھ سے یتیم کے سر کے جتنے بال مس کریں گے اللہ رب العالمین اتنے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ یتیم کی کفالت کرنے والے چاہے فاؤنڈیشن کی صورت میں ہوں، چاہے انفرادی صورت میں ہوں، کسی کے گھر میں بھی اگر یتیم پل رہا ہے، نشو و نما پا رہا ہے، بڑھ رہا ہے، تو یہ اس کے لیے سعادت ہے۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائی کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیوں کا اشارہ فرمایا، ایک شہادت کی انگلی اور اسی طرح ساتھ جو بڑی انگلی ہے، یعنی اتنا فاصلہ جو ہے جیسے یہ دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے، زیادہ سے زیادہ اتنا فاصلہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے پڑوس میں ہوگا۔ اور پھر تیسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور بدترین گھرانہ وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اس لیے اگر کسی کے گھر میں یتیم ہے، آرفن ہے، اس کا اپنا قریبی رشتہ دار ہے یا اس نے ویسے اس کو گود میں لے رکھا ہے، تو ہر دو صورت میں اس کے ساتھ اچھا اور انتہائی اچھا اور آسن اس کے ساتھ سلوک کرے۔ ایک شخص نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یتیم کی کفالت کر لو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لو اور مسکین کو کھانا کھلا دو، اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ یعنی یہ کتنی زندگی گزارنے کی اور زندگی کو بہتر انداز سے سپینڈ کرنے کے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں طریقے بتلائے ہیں وہ یہ۔ اب یہ کام کر کے انتہائی خوشی ہوتی ہے اور اس خوشی کے ساتھ ہماری زندگی وابستہ ہے۔ اگر زندگی میں امن اور سکون چاہتے ہیں تو اللہ کے احکامات پر عمل کر کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ زندگی میں سکون مل جائے گا۔ حق وراثت کے بارے میں بھی اس میں تذکرہ ہے۔ خواتین کی وراثت باقاعدہ طور پر مقرر کی گئی ہے
لہذا جو لوگ اپنی بچیوں کے ساتھ یا اسی طرح دیگر خواتین کے ساتھ ظلم روا رکھتے ہوئے انہیں وراثت میں حق نہیں دیتے، ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حقوق متعین کیے ہیں کہ کوئی شخص اگر مر جاتا ہے تو اس کے ترکے میں جہاں بیٹوں کا حصہ ہے وہاں پر اس کی بیٹیوں کا بھی باقاعدہ حصہ ہے۔ لڑکا جو ہے اس کو 2 گنا ملے گا اور جو لڑکی ہے اس کو سنگل حصہ آئے گا۔ اس طریقے سے اسی قانون کے مطابق وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ 2 عورتوں کے برابر ایک مرد کا حصہ ہے، اسی کے مطابق وراثت کو تقسیم کیا جانا چاہیے۔ جو لوگ صرف جہیز دے کر اپنی بچیوں کو فارغ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ترکے کے اندر اسی کا یہی حصہ تھا، وہ اپنی بچیوں پر دراصل ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ ان کو باقاعدہ وراثت اور پراپرٹی کے اندر جو حصہ بنتا ہے اپنی بچیوں کو وہ حصہ ان کو لازمی دینا چاہیے۔ اسی طرح تیمم کا حکم اس سورہ کے اندر موجود ہے کہ تیمم جو ہے وہ وضو اور غسل کا متبادل ہے۔ تیمم کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم پانی نہ پاؤ یا پانی تو موجود ہو لیکن بیماری کی وجہ سے اس کے استعمال پر قدرت نہ رکھتے ہو تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز بھی آپ نے پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے، اور اسی طرح اگر غسل کسی پر واجب ہو گیا تو اس نے غسل بھی کرنا ہے۔ تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں امت مسلمہ کے لیے ایک انتہائی آسانی پیدا کر دی۔ وہ یہ ہے کہ تم پاک مٹی پر 2 ضربیں لگاؤ۔ پہلی ضرب اس طرح لگاؤ اور اس سے اپنے پورے چہرے کا مسح کر لو، پھر دوسری ضرب لگاؤ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت اس طرح سے مسح کر لو۔ یہ آپ کا جو تیمم ہے یہ بیک وقت دونوں چیزوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر جسم اپنا پاک کرنا چاہتے ہیں، غسل کرنے کی استطاعت نہیں ہے، پاک مٹی سے تیمم کرنے کے نتیجے میں آپ کا جسم پاک ہو جائے گا، اس کے بعد آپ نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ رہا یہ کہ اگر جسم پر گندگی ہے تو اس گندگی کو صاف کرنا بھی ضروری ہے، اور دوسری صورت میں اس طرح تیمم کرنے سے آپ پاک اور صاف ہو جائیں گے اور آپ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، دیگر فرائض کی ادائیگی بھی کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں کہیں جا رہے تھے تو ایک صحابی بلکہ ایک شخص نے جب اس پر غسل فرض ہوا تو اس نے اپنے آپ کو پاک کرنے کا ایک طریقہ اپنایا کہ وہ زمین پر ایسے لوٹ پوٹ گئے اور پورے جسم پر مٹی لگا لی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ طریقہ سکھلایا کہ یہ طریقہ نہیں کہ پورے جسم پر مٹی مار لو، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 ضربیں ہیں اور اس طریقے سے اپنے جسم کو پاک اور صاف کر لو اور اس کے بعد نماز ادا کر لو۔ اسی طریقے سے حکم جہاد ہے، اس سورہ کے اندر جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور تمام مسلمانوں کو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنے کا حکم ہے۔ اور جہاد کا مطلب صرف قتال نہیں کہ دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جاؤ، صرف یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے، یہ اعلیٰ ترین جہاد کی قسم ہے، لیکن جہاد کا اور بھی مقصد ہے، جہالت کے خلاف جہاد کرنا، مال کے ذریعے سے جہاد کرنا اور اچھی بات پھیلا کر جہاد کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول، اپنی خواہشات کو دبا کے انہیں قابو میں رکھ کے جہاد کرنا، یہ بھی جہاد کی اقسام ہے۔ تو مسلمانوں کو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہاں، جب دشمن کے سامنے کھڑے ہونے کی باری آئے تو اس وقت آپ گھروں میں نہ بیٹھے رہو بلکہ دشمن کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ، اسلام کے تحفظ کا جھنڈا لہراؤ، اور اسی طرح جو مسلمانوں کے خلاف کوئی اگر اٹھ کھڑا ہوا ہے تو اس کو مسلمانوں کا تحفظ کرتے ہوئے اس کو دور ہٹاؤ، یہ بھی مسلمانوں پر فرض ہے۔ اسی طریقے سے نماز قصر کا حکم اس میں موجود ہے۔ نماز قصر کیا ہوتی ہے کہ 4 فرض کو 2 فرض کر کے پڑھنا، یعنی ادا کرنا۔ جو 3 رکعت والی نماز ہے اس کو 3 رکعت ہی پڑھا جائے گا، جو 2 رکعت والی نماز جیسے فجر کی نماز ہے اس کو 2 رکعت ہی پڑھا جائے گا، اس میں تخفیف نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو 4 رکعت نماز فرض ہے جیسے ظہر کی ہے، عصر کی ہے، عشاء کی ہے، 4 رکعت والی رکعتوں کو آپ سفر کی حالت میں قصر کر کے ادا کر سکتے ہو۔ رہی یہ بات کہ یہ کون سا سفر ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے، تو اس کی جو مقدار فقہا نے بھی اور اسی طرح احادیث سے بھی مستنبط ہو کر ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم جدید پیمانے کے مطابق یا جدید پیمائش کے مطابق
وہ 72 کلومیٹرز ہے۔ اگر کوئی شخص 72 کلومیٹر سفر پر نکل جائے، چاہے وہ اپنی گاڑی پر ہی کیوں نہ ہو، جہاز پر ہی کیوں نہ ہو، پبلک ٹرانسپورٹ استعمال ہی کیوں نہ کر رہا ہو، ان ساری صورتوں میں وہ قصر نماز ہی ادا کرے گا۔ باقی جہاں تک مغرب کی بات ہے تو مغرب کی سنتوں میں آپشن ہے۔ اگر آپ کسی جگہ پر ٹھہر گئے ہیں، کسی گھر کے اندر پہنچ گئے ہیں جہاں آپ نے پہنچنا تھا، اپنے علاوہ کہیں کسی کے مہمان ظاہر آپ ٹھہرے ہیں، تو وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ سنتیں اگر پڑھ سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے، نوافل ادا کر سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر ان کو چھوڑنا چاہیں تو اس کا بھی آپشن موجود ہے۔ لہذا جو اس طریقے سے نماز ادا کی جائے گی وہ قصر کی نماز کہلائے گی۔ ہاں، اگر یہ ساری نمازیں اگر سفر کی حالت میں کسی امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پھر آپ نماز مکمل ہی پڑھیں گے۔ انفرادی صورت میں یہ تخفیف اور یہ قصر کی سہولت موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم ہدایت مسلمانوں کو یہ دی گئی ہے اس سورہ کے آخر میں، وہ یہ ہے کہ ایسی مجالس جہاں اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کیا جا رہا، جہاں اللہ کے شاعر کے ساتھ یا شاعر اسلام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو، اس مجلس کے اندر تمہارا بیٹھنا تمہارا ان کی طرح ہے، یعنی جیسے وہ مذاق کرنے والے ہیں اسی طرح تمہارا بھی شمار ہوگا۔ لہذا ایسی تمام مجالس میں اگر ہمیں کہیں بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہو، سب سے پہلے اصلاح کی کوشش کریں۔ اصلاح یہ ہے کہ ان کے ٹاپک کو آپ چینج کر دیں، موضوع کو چینج کیا جا سکتا ہے، بھلے طریقے سے ان کی رہنمائی کی جا سکتی ہے، بھلے طریقے سے ان کو منع کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے کسی بھی حکم کے ساتھ مذاق نہ اڑاؤ، اور اگر مذاق اڑایا جاتا ہے آپ اس پہ ہنستے ہیں یا اسی طرح آپ ان کے ساتھ شامل رہتے ہیں اور کوئی آپ کی طرف سے روک ٹوک نہیں ہوتی، تو پھر آپ کا شمار بھی انہی کی طرح ہے۔ لہذا ایسی تمام مجالس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ایمان کا وہاں پر تقاضا یہ ہے کہ ایسی مجالس کو چھوڑ دیا جائے اور مجالس اپنی تبدیل کر لی جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔